اچھا، جب یہ سوال پیدا ہوا، میں اپنی بات پھر بتاتا ہوں کہ میں جب تھک گیا تو کمرے میں بیٹھا بیٹھا میرے دل میں آیا، یہ بھی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت مجھے نہیں پتہ چلا کہ یہ میرے دل میں آیا ہے، کون ڈالا ہے کسی میں، میرے خیال آ گیا، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا اس وقت کہ یہ میرے دل میں کس نے ڈال دیا۔ پہلے ویسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ وحی اور الہام کا ایک معنی اشارہ کرنا بھی ہوتا ہے، دل میں ڈالنا بھی ہوتا ہے۔ اب یہ بات میرے دل میں ہی آئی، لیکن میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ الہام ہے میرے کو خدا ڈال رہا ہے، کوئی پتہ نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، پر میرے دل میں یہ ڈایا کہ اس سوال کا اللہ سے پوچھیں، اس سے فریاد کریں، اس سے پوچھیں کہ اے خدا ورچو از نالج، ورچو کیا ہے، نیکی ہے کیا، مجھے نہیں پتہ، میری ذہنی صلاحیتیں اتنی نہیں ہیں کہ میں اس کے بارے میں کچھ جان سکوں۔ تو بہرحال میں بیڈ پہ بیٹھا بیٹھا میں قبلہ رخ مغرب طرف ہو کے میں سجدہ ریز ہو گیا اللہ تعالیٰ کے آگے۔ تو ایز اے احمدی اسٹوڈنٹ کے جیسے آج بھی الہامی دعائیں حضور علیہ السلام کو، حضرت مرزا غلام السلام کو الہام ہوئی تھیں، وہ آج بھی لوگوں کے ذہن میں ہوں گی، احمدی پڑھتے بھی ہیں۔ میں بھی ایک ایز اے احمدی خوش قسمتی ہے، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ احمدی کے گھر میں پیدا ہونا بھی میری خوش قسمتی ہے۔ آپ بھی سب ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں کہ احمدیوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو میں بھی ایک احمدی ماں باپ کے گھر پیدا ہوا، تو دوران طالب علمی میں نے بھی یہ دعائیں یاد کی ہوئی تھیں اور پڑھتا بھی تھا دل سے۔ اس وقت میں نے سجدے میں جا کر یہ نہیں پھر اللہ کے آگے کیا نیکی ہے کیا، نہیں، میں نے یہ الہامی دعائیں پڑھنی شروع کر دیں۔ میں نے کہا کہ اللہ سے پوچھو، شاید اللہ تعالیٰ رحم کرے، یہ اس کا کچھ حل بتائے، یہ ہے کیا۔ تو میں 8 یا 10 منٹ تک میں اس سجدے میں پڑھا رہا، یہ دعائیں میں پڑھتا رہا۔ یہ جو دعائیں میں مضامین میں بھی لکھی ہیں، کتب میں ذکر ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ایک تو دعا ہے رب زدنی علما، اے میرے رب میری علم میں زیادتی فرما۔ یہ سب سے پہلے آسم کو الہام ہوئی تھی، سورۃ طہ میں یہ دعا ہے، اور حضرت بانی جماعت السلام کو بھی یہ الہام ہوئی ہے۔ دوسری دعا یہ تھی کہ رب علمنی ما ہوا خیر عندک، یعنی اے میرے رب مجھے وہ علم دے جو میرے لیے باعث خیر ہے۔ علم بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ عجیب ہو جاتا ہے کہ انسان بعض اوقات صراط مستقیم سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے، یعنی علم بعض اوقات نافع ناس ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے علم بھی آ جاتے ہیں انسان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، دنیا کے علم آ جاتے ہیں کہ وہ انسان کو صراط مستقیم سے بھٹکا دیتے ہیں۔ بہرحال اس دعا جو اللہ نے الہام فرمائی حضرت مرزا صاحب کے دل پر، اس میں یہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے وہ کچھ سکھلا جو میرے لیے باعث خیر ہے۔ تیسری دعا رب ارنی انوار کل کلیات، اے میرے رب مجھے وہ تمام انوار دکھلا جو محیط کل ہیں۔ اگلی دعا یہ تھی کہ رب ارنی حقائق الاشیاء، اے میرے رب مجھے چیزوں کی، اشیاء کی حقیقت سے آگاہ فرما، واٹ از دا ریئلٹی آف تھنگس۔ اور آخری دعا جو میں نے وہاں پہ یاد کی ہوئی تھی اور میں اکثر پڑھا کرتا تھا، اس سجدے میں میں نے پڑھی، یہ بھی ایک پتہ نہیں اتفاق تھا کہ خدا تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے اور مجھے موقع دیا اور میں نے پڑھی۔ وہ آخری دعا تھی اے ازلی و ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا۔ اب بظاہر یہاں پہ علم کا ذکر نہیں ہے اس دعا میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے الہامات کا پڑھیں، غور مطالعہ کریں، ذکی غلام کے متعلق جو آخری الہام ان کے ہوا تھا 6-7 نومبر 1907 کو، اس الہام میں اللہ ان کو بشارت دیتا ہے صاحب لا کا غلامن ذکین، میں تجھے ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، رب حبلی ذریتن طیباتن، اے میرے رب مجھے طیب اولاد بخش، طیب ذریت دے۔ رب انا نبشروں کا بے غلام نسمہ یحییٰ، یہ دعا ہے ذکی غلام کے بعد آگے یہ دعا آئی ہے کہ میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جو یحییٰ ہوگا۔ یہ جو دعا ہے نا، اے ازلی ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا، حضرت مرزا صاحب پر الہام ہوئی تھی، اور میں خدا کے علم کے مطابق آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا مقدر تھا کہ خدا نے اسی انسان کو ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی، اور اسی غلام کے بارے میں جو میں نے ابھی پہلے مرکزی علامات علم کے متعلق بتائی ہیں، اللہ نے ہی الہام کی تھی۔ یہ 20 فروری 1886 کی باتیں ہیں۔ تو یہ بعد میں یہ جو میں دعائیں پڑھ رہا ہوں، یہ بعد میں حضرت مرزا صاحب کو الہام ہوئیں، اور یہ آخری یہ دعا ہے 6-7 نومبر 1907 کو جب آخری دفعہ ذکی غلام کی بشارت ہوئی، تو اس کے ساتھ یہ الہام ہوئے، اے انا نبشرک بے غلام اسمہ یحییٰ، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو یہ جو علمی دعا ہے نا، اے ازلی ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا،
دراصل اس میں دوسرے لفظوں میں اللہ نے مجھے بتایا کہ دوسرے لفظوں میں یہ اس کے دعا کا مطلب ہم ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں کہ اے ازلی عبدی خدا مجھے یحییٰ بنا دے. ہم لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو, وہ پڑھ جاتے ہیں. اور مسلم کی الہامی دعا ہے ان کی. اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ یحییٰ بننے کی تو دعا مجھے سکھائی تھی, اس کو الہام کی تھی, اور آگے اس جو غلام ہے اس کو بھی اس نے میرے حضور پڑھنی تھی کہ اے ازلی عبدی خدا مجھے یحییٰ بنا دے. زندگی کا شربت پلانا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یحییٰ بنا دینا, زندہ کر دینا. جو علم کو زندہ کرتی ہیں وہ علم انہیں زندہ کر دیتا ہے. یہی یحییٰ ہوتا ہے, زندہ ہمیشہ رہنے والا. تو یہ جو دعائیں میں نے وہاں پہ سجدے میں پڑھی. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا, اس سجدے میں کیا ہو گیا میرے ساتھ. میری زندگی کا شعوری حالت میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ وہ سجدے میں مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ میری دعائیں جو آج کی اس میں سجدے میں اللہ کے حضور میں نے کی ہیں, الہامی دعائیں ہیں, تو وہ قبول ہو گئی ہیں. یقین محکم دے دیا گیا. اور پھر سجدے کی حالت میں یہ ایسے ہو گیا جیسے میرے دل کی طرف نا علم و حکمت میں چشمے پھوٹ پڑے. میں آپ لوگوں کو سچی بات بتاتا ہوں, میں 2 ہفتے غور کرتا رہا, میں ایک لفظ بھی لکھ نہ سکا نیکی اور علم کے متعلق, ان کی حقیقت کے متعلق. عجیب بات ہے کہ اس سجدے میں میں نے دعائیں کی, تو جب میں اٹھا آج تک میرا قلم رکتا نہیں, ختم نہیں ہوتا وہ علم. اب وہ جو میرے سے الہام پوچھتے ہیں نا کہ جی الہام آپ کو کون سا ہوا غلام ہونے کا, یہ مسیح ابن مریم بننے کا, میں ان لوگوں کو بتاتا ہوں یہ ثبوت نہیں ہے. ایک بندہ بالکل امی جو قرآن کو نہیں پڑھا ہوا, جانتا نہیں, وہ ایک دن بھی فلسفے کا اسٹوڈنٹ نہیں رہا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ عظیم و شان سقراط کا علمی نظریہ ہے, اور افلاطون اور ارسطو جیسے بڑے بڑے انسان تاریخ میں گزرے ہیں, وہ سب بے بس تھے, کچھ نہیں کہہ سکے اس کے متعلق. تو وہ جو انسان کے سامنے اس سقراط کا جب نظریہ ہے وہ بھی بے علم ہے, وہ MA کا پاس ہے, بڑا اچھا اسٹوڈنٹ ہے, ویری گڈ اسٹوڈنٹ. میں نارمل اسٹوڈنٹ نہیں تھا اپنے طالب علم کے دور میں ہمیشہ ہی, لیکن اس کے باوجود جب میرے سامنے یہ باتیں آئیں تو میں حیران رہ گیا کہ واٹ از نالج. میں اتنا بے علم انسان ہوں, میں MA پاس ہوں, مجھے یہ نہیں پتا علم ہے کیا. آگے میں بتاتا ہوں کہ یہ جو سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ جو مجھے اللہ نے ڈیفینیشن دی نیکی کی, یہ ڈیفینیشن جو دی اس میں 4 لفظ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے, یہ انگلش میں ہی مجھے تک ملے تھے. سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ, اگر ان الفاظ کا ترجمہ کریں تو یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق. یہ 4 لفظ ہیں. میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ میں نے جو ہسٹری کی جو میرے پاس سب کچھ آ گیا نا, تو میں نے اس کے بعد پھر اسٹڈی کی, فلسفی کی اسٹڈی کی بھی ہے کیا فلسفہ. میں نے پھر فرام تھیلس آن ورلڈس میں نے وہ فلسفے کا مطالعہ کیا, ٹائم بھی تھا بھی, انہوں نے کیا کیا, یہ کیا کرتے رہے ہیں. تو پھر میں نے دیکھا ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے فلسفہ پڑھا ہوا ہے دنیا میں, وہاں پہ یہ الفاظ موجود ہیں. بڑے بڑے فلاسفر جو نامی ہو گزرے ہیں, انہوں نے یہ باتیں کی ہیں, یہ ڈیفینیشن ریالٹی کی ہے. اس میں کسی نے اس کو ٹروتھ کہہ دیا, بس وہاں تک گیا. کسی نے اس کو یونیورسل ٹروتھ کہہ دیا, وہیں تک ختم. کسی نے سپریم کا مان لگا دیا کہ یہ وہ سپریم ہے, وجود ہے, سپریم بینگ, وہاں پہ ختم. اب کچھ نہیں اس کو ملا. الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کا یہ موضوع کہ غلام کی قسمت میں یہ پھل تھا اس غلامی کا, کہ اس کو یہ 4 الفاظ ملے, اس کی ڈیفینیشن ملی, سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ. مجھ سے پہلے کسی فلسفے کے ہاں آپ اس کو اسی سیکوینس میں, اسی ترتیب میں ان لفظوں کو نہیں تم پا سکو گے. یہ کامل علم اور عرفان ہے.